بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو تعارف کراؤں گا جو آپ نے لاسٹ ٹائم شیئر کیا تھا، اس کا تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ بہت بریفلی یہ بتاؤں کہ کن سٹیجز سے ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہم کن سٹیجز سے ہمارے موٹیوز ڈیولپ ہوتے ہیں، ہماری جو کنسٹرکشنز ہیں زندگی میں وہ ان کے ساتھ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ ہمارے ایوالونگ موٹیوز جو ہیں، یہ میں کوشش کروں گا جی کہ آپ کو اگر تو ٹائم مل جائے گا تو اردو میں بھی یہ ایکسپلین کر دوں گا، ورنہ میں آپ کو اردو میں یہ بھیج دوں گا اگر آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز تھیں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جس طرح ہیں اس طرح سامنے آ جائیں، باقی جو میں نے تراجم کیے ہوئے ہیں وہ اس میں کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، پیپل کین ہیو ڈفرنٹ موٹیوز فار ٹیکنگ اور ناٹ ٹیکنگ ایکشن، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی موٹیوز آر دوز وچ سم ٹائمز اسٹاپ اس فرام ٹیکنگ ایکشن۔ جو لاسٹ ٹائم ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی تھی نا، کہ جو چوتھی ایگزامپل ہے پرابلی دانیال کی ایگزامپل، کہ جس میں وہ اپنی جاب چھوڑ دیتا ہے، اس میں بعض لوگوں نے کہا تھا کہ اس میں گلٹ نہیں ہے۔ نہیں، گلٹ یہ نہیں مطلب کہ اس واقعے میں اس کا کہاں گلٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو گلٹ کیسے پیدا ہوتا ہے، اگر اس شخص میں گلٹ پیدا ہوگا تو کیسے پیدا ہوگا۔ تو وہاں پر وہ اس نے جو ایکشن تھا اس کے نزدیک ٹھیک ایکشن وہ اس نے لے لیا تھا، اس لیے گلٹ پیدا نہیں ہوا۔ جنرلی دیز موٹیوز ایوالو ایز پیپلز کنسٹرکشن آف ریالٹی، دیئر میننگ میکنگ develops as they grow psychologically, cognitively and emotionally. This progression generally goes through 4 stages. میں وہ سٹیجز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں جی، ایک ایک کر کے آپ ان کو بس بریفلی دیکھ لیجئے۔ The first stage is جس میں کہ fulfilling my desires and carrying out my impulses، یہ میرا موٹیو ہوتا ہے۔ میری جو انڈیویجول کی جو امپلسز ہیں وہی اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہیں۔ وہ جو کرنا چاہ رہا ہے اگر اس کو روک دیا جائے تو اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اس کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہے، وہ اس کی ایگزسٹنس خطرے میں ہے۔ A hindrance in acting out impulses is a threat to the self. The individual at this stage is incapable of consequential thinking. Consequential thinking کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کچھ کروں گا تو اس سے یہ ہو جائے گا، میں جو کچھ کرنا چاہ رہا ہوں وہی امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی سوچنے کے قابل نہیں ہوں۔ اچھا، یہ اس کو ویسے تو فرسٹ سٹیج میں کہہ رہا ہوں، ویسے یہ سیکنڈ سٹیج ہے، یعنی سیکنڈ سٹیج ان دا سینس کہ جو فرسٹ سٹیج ہے اس کو ایک سٹیج 0 کہتے ہیں۔ سٹیج 0 کا مطلب یہ ہے کہ آدمی انڈیفرینشیٹڈ ہے، وہ اصل میں اس کی انوائرمنٹ ہی ہے جو اس کی ایگزسٹنس ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا، یعنی یہ وہ سچویشن ہے جو اب چھوٹے بچوں کی ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ پہلی سٹیج وہ ہے کہ جدھر وہ اب تھوڑا سا انوائرمنٹ سے ہٹ گیا ہے اپنے۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان میں زیادہ نہ جاؤں۔ کہ ایٹ دس اسٹیج دیر از نو کانسیپٹ آف گلٹ ان دی انڈیویجول۔ انڈیویجول میں کانسیپٹ آف گلٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آتے ہیں سیکنڈ سٹیج پہ۔ سیکنڈ سٹیج میں فلفلنگ مائی نیڈس، اور اس مقصد کے لیے یہ میری نیڈز ہیں جو میرا موٹیوز ہے۔ یعنی میرا موٹیو یہ نہیں ہے کہ مجھے دوسروں کو راضی کرنا ہے، میرا موٹیو یہ ہے کہ دوسروں کو مجھے راضی اس لیے کرنا ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے میری نیڈز پوری ہوں گی۔ میں دوسرے میرے لیے انسٹرومنٹل رول رکھتے ہیں اپنی نیڈز کی فلفلمنٹ میں۔ تو to fulfill my needs, to get approval and avoid the disapproval of those who can play an instrumental role in fulfilling my needs. At this stage, satisfying one's needs, which may depend on others, is the driving force. میں دوسروں کی ناراضی سے اس لیے خوفزدہ ہوتا ہوں یا پریشان ہوتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں میری نیڈز پوری نہیں ہوں گی، مجھے انعام نہیں ملے گا، میرے لیے پرابلم پیدا ہو جائے گی، میں جس طرح سے جو میں چاہتا ہوں وہ کر نہیں پاؤں گا۔ It is the driving force. At this stage, guilt relates to the fear of being found out and apprehended by authority figures after having done something they disapprove. ہمیں خوف اس کا نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی والدہ کے کہنے کے باوجود غلط کام کر لیا ہے، بلکہ اس کا ہوتا ہے
کہ اب والدہ کو پتہ چل جائے گا یا والد صاحب کو پتہ چل جائے گا، اور پھر میری جو ضرورت ہے جو ان سے وابستہ ہے وہ شاید خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجھے اپنی ٹیچر کی ناراضی اس لیے ناپسند ہے کیونکہ میری ٹیچر کی ناراضی یہ مطلب دیتی ہے کہ میری جو نیڈ ہے اس سے وابستہ وہ پوری نہیں ہوگی۔ تھرڈ سٹیج وہ ہوتی ہے کہ جدھر انسان سوشلائز کرتا ہے، جدھر انسان کی ایک سوشل آئیڈینٹی بننی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے بہت باریک سا فرق ہے سیکنڈ اور تھرڈ میں۔ سیکنڈ سٹیج میں انسان دوسروں سے وابستہ ہوتا ہے تاکہ اس کی نیڈ پوری ہو، اور تھرڈ سٹیج میں وابستگی اصل چیز ہوتی ہے، ٹو گیٹ دی اپروول اینڈ ریکگنیشن آف دا گروپ ون اسکرائبس ٹو، چاہے وہ فیملی ہے، سوشل گروپ ہے، پیئرز ہیں، ٹرائب ہے، نیشن ہے۔ سوشل گروپ کے ساتھ اسکرپشن، میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں آل دیز افیلیشن جس کو آپ کہتے ہیں، میں اس گروپ کا حصہ ہوں، میں اس فیملی کا ممبر ہوں۔ ایٹ دس اسٹیج دا ایموشنل سیٹسفیکشن ڈیرائیو فرام دا ریکگنیشن اینڈ اپروول آف دا گروپ ون ویلیوز از دا ڈرائیونگ فورس، ایز ون سینس آف آئیڈینٹی از ڈیرائیوڈ فرام دا بلانگنگنیس ٹو دا گروپ۔ At this stage, guilt relates to the perceived possible pain one may cause those one associates with for having done something they do not approve of. پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ میری سوشل نارمز کے خلاف ہے جو میں نے کیا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ آپ نے دیکھیں گے، میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی وہ سیکنڈ اس گروپ تک ہی رہ جاتی ہے، یعنی تھرڈ سٹیج تک ہی رہ جاتے ہیں، سیکنڈ تک بھی رہ جاتے ہیں، یعنی سیکنڈ تک جو رہ جاتے ہیں ان کو ہم نارسسسٹ کہتے ہیں، جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے گزارش کی تھی۔ فورتھ سٹیج وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے اندر جو سیٹسفیکشن ہے آف لیونگ اکارڈنگ ٹو مائی پرسنل آئیڈیلز، یہ موٹیو بن جاتا ہے، یعنی میں نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے اس کے مطابق معاملات کرنے ہیں۔ یہ اس لیے اس کو پرنسپل سینٹرڈ سٹیج اس جگہ پہ آتی ہے بیکاز پرنسپلز میں اڈاپٹ کرتا ہوں، کسی کی خوشی کے لیے، کسی کی رضامندی کے لیے نہیں اڈاپٹ کر رہا ہوتا، میں نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیے ہیں، لہٰذا یہ سٹیج عام طور پر اس سے کوئنسائڈ کرتی ہے۔ ادروائز اصل چیز جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی اپنے پرسنل آئیڈیلز کے تحت گزارنی ہے۔ At this stage, the intellectual, moral and emotional satisfaction of living according to one's understanding of right and wrong is the driving force. At this stage, guilt arises from one's inability to uphold the standards one has set for oneself. دیکھیے پہلی صورت میں گلٹ ہے ہی نہیں، دوسری صورت میں گلٹ یہ کہ میں پکڑا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، تیسری صورت میں گلٹ یہ ہے کہ میرا جو سوشل گروپ ہے وہ میرے لیے، میں اس کے لیے پین کا باعث بنوں گا، میں ان کی نظروں میں گر جاؤں گا، وہ مجھے کم تر سمجھنے لگ پڑیں گے، میں اس گروپ میں اپنی ویلیو کھو دوں گا۔ اور چوتھی سٹیج جو ہے یہ والی جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، کسی کو پتہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے، I have done something wrong. چنانچہ at this stage guilt arises from one's inability to uphold the standards one has set for oneself irrespective of whether anyone else finds out about it or not. اس میں بس ایک آخری چیز جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائے وہ یہ نیچر ہے جی، یہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے موٹیوز میں، اس کی نیچر کیا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں۔ وہ نیچر کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے اندر امپلسز کی پہلے لیول پہ موٹیویشن ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی یو وانٹ ٹو کیری آؤٹ یور امپلسز وین یو آر اے ینگ چائلڈ، مے بی ویری ینگ چائلڈ لائک مے بی 3 ایئرس سے لے کر تو 6-7 ایئرس تک یہ امپلسز ہیں جو آپ کی رونما ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ 5 سال تک عام طور پر۔ اس کے بعد جب آدمی جو ہے اسکول میں چلا جاتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اسٹرکٹلی اس کی امپلسز کو روک دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اب اس کو اپنے ٹائم ٹیبل پہ نہیں چلنا، دوسروں کے ٹائم ٹیبل پہ چلنا ہے۔ اب دیکھیے یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہو رہا کہ امپلسز اب ختم ہو گئی ہیں، بلکہ ایسے ہو رہا ہے کہ اس کی نیڈز امپلسز کے اوپر اس کو ویل کرنے لگ پڑتی ہیں، یعنی اب وہ اپنی امپلسز کو ریگولیٹ کر پاتا ہے اپنی نیڈز کی وجہ سے، یعنی اصل چیز اس کی نیڈز بن جاتی ہیں، اپنی امپلسز کو روک لیتا ہے دوسروں کی رضامندی کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی ٹیچرز کبھی پیرنٹس، جن سے اس کی نیڈز وابستہ ہیں، دوست، اگر کوئی نیڈ وابستہ ہے تو وہ اس کو
اپنی امپلسز کو روک لے گا. اس کا دل کر رہا ہے کہ تھپڑ مار دے کسی کو, لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ جو میری اس کے نتیجے میں میری ضرورت پوری نہیں ہوگی, تو وہ نیڈز اس کی ریگولیشن کا باعث بن جاتی ہے. ایٹ دا تھرڈ اسٹیج امپلسز ابھی بھی موجود ہیں, یعنی آپ کو اس اسٹیج پہ بھی کئی دفعہ دل کر رہا ہوتا ہے کچھ کرنے کا, اینڈ یو آر مووڈ بائی دیٹ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب امپلسز ختم ہو گئی ہیں, اب نیڈز ختم ہو گئی ہیں, بلکہ اب آپ کے کنیکشنز جو ہیں وہ آپ کی نیڈز کو اور امپلسز کو ریگولیٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. یعنی دے ول ہینڈر یور فلفلنگ یور نیڈز, سم ٹائمز یور کیرنگ آؤٹ یور امپلسز. یہ آپ کو ہینڈر کرنے لگ پڑیں گے, آپ کو رکاوٹ ڈال دیں گے, آپ کو سمجھائیں گے کہ نہیں اس کے نتیجے میں اس کو تکلیف پہنچے گی, یہ پریشان ہو جائے گا, یہ ناراض ہو جائے گا. اور پھر آخری سٹیج پہ جو آپ کے پرسنل آئیڈیلز ہیں وہ ان سب چیزوں کو ریگولیٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. یعنی یہ ہے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ ایک اب آپ کی امپلسز ختم ہو گئی ہیں یا اب آپ کو دل نہیں کر رہا. سم ٹائمز وداؤٹ اینی پرسنل آئیڈیلز یو وڈ فیل لائک ہیونگ این آئس کریم, اینڈ دل کر رہا ہوگا, لیکن اس وقت میں نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے, اس لیے میں اپنی پرسنل آئیڈیلز کے تحت اس کو روک لیتا ہوں, اس کو ریگولیٹ کر لیتا ہوں. یہ ایسپیکٹ پیدا ہوتا ہے چیز کا. ہم نے یہ جو اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ دیکھی ہیں اس پہ آپ نے غور کرنا ہے دیٹ واٹ از دا رائٹ اسٹیج, کہ جدھر انسان کو آئیڈیلز کی طرف لے کے جایا جائے. ناؤ دس از سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ. اگر ایک انسان مثال کے طور پر امپلسو ایج میں ہے, یا اس کو جو نام دیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیج از نون ایز دی امپلسو اسٹیج, جس کو ہم اسٹیج 1 کہہ رہے ہیں. دوسری اسٹیج کو کہتے ہیں انسٹرومنٹل اسٹیج, جدھر انسان دوسروں کے ساتھ ایسے ڈیل کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ اس کے انسٹرومنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسری اس کو امپیریل اسٹیج بھی کہتے ہیں, یعنی کنگڈم ہے, اصل مسئلہ میرا ہے, وہ پورا ہونا چاہیے. اور پھر تیسری اسٹیج ہے, اس کو سوشلائزنگ اسٹیج کہتے ہیں. اور چوتھی اسٹیج جو ہے اس کو سیلف آتھرنگ کہتے ہیں, یعنی میں نے جو آئیڈیلز بنائے ہیں وہ میں نے بنائے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اپنی زندگی اپنے آئیڈیلز کے تحت ڈھالنا چاہتا ہوں. یہ ہے جی جو ہماری اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہے. اب ہم اس سے آگے ایک امپورٹنٹ ڈائیورژن کر رہے ہیں جو ہم انشاءاللہ ایز وی پروگریس ان دا نیکسٹ ویک اینڈ دا کمنگ ویکس وہ ہم کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایز پیپل ہو بلیو ان گاڈ, ہاؤ ڈز آور فیتھ بیکم آور موٹیو. میں اس پہ بات کروں گا, اور اس پہ بات کرتے ہوئے آپ کو بعض تفصیلات میں ہم جائیں گے کہ فیتھ اصل میں ہوتا کیا ہے, اینڈ ہاؤ ڈز اٹ امپیکٹ, اور یہ کس سٹیج پر رونما ہوتا ہے. یعنی یہ جو ہمارا یہ خیال ہے کہ محض بتا دینا لوگوں کو کہ ایک خدا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر آئے تھے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا, تو اس کے نتیجے میں کیا یہ واقعی از دس آل دیر از ٹو فیتھ. تو فیتھ کی ڈیٹیل میں جائیں گے, اور فیتھ ہمارا موٹیو کیسے بنتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ.